الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته الأصفياء وعلماء ملته الأتقياء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم دعوی اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت محبت اور سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام ثناخان مصطفیٰ واحباب کی وقار، آج کی یہ خوبصورت بزم جس عقیدت اور محبت کے ساتھ احباب نے سجائی ہے، اللہ رب العزت تمام کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن انشاءاللہ العزیز جو مقصد ہے جو تحریک کا پیغام ہے کہ یار احباب محفل کو ترتیب دیتے ہیں اور ہماری جو محفل ہوتی ہے نا لبیک والوں کی الحمدللہ یہ رسماً نہیں ہوتی ہے. میں کہا جی ہماری جو لبیک والوں کی محفل ہے نا اس میں لنگر یہی ہوتا ہے کہ جو علماء بیان کرتے ہیں اور یہ ایسا لنگر ہے کہ جب تک آپ کے سینے میں رہے گا نا اس کا فیض آپ کو ملتا رہے گا. ویسے تو کھا گیا نا، کھانے کے بعد اندر جب ہلچل مچتی ہے پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں نے کہا نہیں الحمدللہ لبیک والے بابا جی فرما دیں غلط ساریاں بابا جی دیا نا جی ساڑی کو اپنی گل نہیں ہم ہیں ناقل بابا جی بیان فرما گئے تو ساڑا کام ہے کہ وہ نقل کر کے تھوڑے تک پہنچانی ہے. آپ فرماتے تھے کہ پہلی امت نہ ہے کہ چھاپر پر لڑ پڑتی تھی کہ یار اتنی دیر میں بیٹھا تو دو چھاپر تو ملنے چاہیے تھے نا جی، ایک کھا لیں گے گھر والے واسطے میں لے کے جائیں گے. لیکن اب جو حضور کے غلام ہیں نا جی جو اس مشن کو سمجھ گئے لبیک والے اور جو ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ یار اے مینو دیو نہ دیو اے میرا حصہ بھی حضور کے غلاموں تک پہنچنا چاہیے. وہ جو بظاہر لنگر تھا نا شاپر میں اس سے بنیاد کر دیا الحمدللہ. وہ مارا ماری وہ لڑنا جھگڑنا وہ ختم ہو گیا سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ.
اب لنگر یہی ہے کہ آپ جو چیز سمجھے نا، کوئی سمجھ آئے اس کو ساتھ لے جائیں، پلے باندھ لیں، اور اپنی ذات سے آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ یار جب تک دم میں دم ہے میں حضور کے مشن کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، فرمایا کہ ایمان والو تم میں سے جو دین سے پھر گیا، اعوذ باللہ، فرمایا کہ پھر اللہ کیا کرے گا؟ بھئی آج کوئی شخص دین سے پھر جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ دین کا کام نہیں کرتا، بندہ آپ سے کہ یار میرے بغیر دین کا کام نہیں ہونا۔ اب بہت لوگوں کو الزام ہے نا، گمان ہے اپنی ذات پہ، ہم ہیں تو دین ہے، اعوذ باللہ، نہیں تو پھر دین کا کام کس کر رہے ہیں؟ بابا جی فرماتے ہیں کہ حضور جو ہمیں دین دے کر گئے نا، اس کا دن بھی دن ہے اور اس کا رات بھی دن ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے، وہ کسی مولوی یا کسی پیر کے آستانے کی وجہ سے نہیں کھڑا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کر اس دین کے ساتھ جڑ گئے، تو یہ اعزاز ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا کر دین کے ساتھ لگا دیا، ورنہ وہ چاہتا تو کسی اور مسلک کسی اور مذہب میں پیدا فرما دیتا ہے۔ بھئی یہ تو نہیں تھا نا، لیکن یہ اس کی کرم نوازی دیکھیں آپ، اپنا بندہ بنایا، اپنے محبوب کو امتی بنایا، اور پھر دین وہ دیا کہ جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر گیا تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو دین کا نقصان ہو جانا ہے۔ فرمایا نا فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ ایک اور ایسی قوم لے کر آ جائے گا۔ وہ کون سی قوم ہوگی؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے اور رب ان سے پیار کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، گل ہو رہی سی جہاد کی، اگلا حصہ رب فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ قوم ایسی ہوگی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے کو ترجیح دیں گے، فوقیت دیں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اے جڑے جدو میدان وچ گل کر سکنا تے پھر لومۃ لائم، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، چوں چرا کر کے گل نہیں کریں گے جی، این نہیں ہوگا کہ جی تسی مینوں کوئی دے دو تے میری کوئی تواڈے نال گل نہ، جو دین کے ترجمان ہوں گے نا، آئین جوان مرتا حق کوئی ہو بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روح آئی، جب وہ بات کریں گے تو جڑے گھر کریں گے، بات کریں گے تو اگلے تو دھوں کر کے رکھ دیں گے۔ میں نے کہا یہ تو نئی بات نہیں، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قوم ہی ایسی آئے گی نا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جہاد بھی کرنے والے ہوں گے، کہ او جہاد ہمیں تلوار نال کرن تے بھاویں ممبر رسول تے بیٹھ کے تے بھاویں ویل چیئر تے بیٹھ کے گل کرن، فرمایا جب وہ بات کریں گے نا تو ممبر تو رحمت للعالمین مسجد کا ہوگا، لیکن امریکیوں کا سردار ٹرمپ تک کر دھول نکال کر وہ رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ، ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ اتنا، یہ کتنی خوبصورتی ہے، اللہ نے دین اپنا دیا، اپنا بندہ بنایا، اپنے محبوب کا غلام بنایا، صحابہ کی محبت عطا فرمائی، اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائی، پاکان امت کا ادب و احترام نصیب فرمایا۔ تھوڑے اعزاز کی بات ہے، پھر رب نے چاہ کیا ہے ساریاں گلاں انہاں چ پوریاں نہیں کی ہیں کہ سارے سنی ہیں جی، بریلوی بھی ہیں الحمدللہ ہیں جی، لیکن نہ اللہ کو منظور یہ تھا فسوف یأتی اللہ بقوم، کا بات سمجھے 76 سال ہو گئے اے امت سی، پھر رب نے چاہا بھی اس امت کے اندر تھوڑی تبدیلی آ گئی، وہ تبدیلی کیا آئی؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ انہیں سنیے جو بریلوی بھی ہیں، بریلویوں میں پھر ایک لبیک والا طبقہ آ گیا جی، جڑے ہلدے کھا کے لمبے نہیں پہنتے سن بلکہ اگلے کو لمبے پا دیتے سن۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہ کیا تھا بھائی لمبے کس طرح باندھ دیں گے؟ بھائی نمازاں اسی پڑھتے ہیں الحمدللہ، روزے حج زکات صدقات، اعمال میں کوتاہی ہے لیکن کرتے دھیان ہے۔ پھر اگلی گل بھی ہونا مجھ سے رسالت کے چوکیدار بھی چاہیے، ختم نبوت کے پہرے دار بھی چاہیے۔ بندہ کہ یار اس سے پہلے ختم نبوت کا کام نہیں ہو رہا سی،
میں کبھی ہو رہا سی لیکن این نہیں ہو رہا سی جب ہون ہو رہا سی نا دستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ قائد ہو شام نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ قائد ہو کہ بندہ کہ یار دین کا کام نہیں ہو رہا سی دین کا کام ہو رہا تھا ختم نبوت پر پہرے داری بھی جاری تھی لیکن لمحہ جنہیں پایا وہ لبیک آگے سے انہوں نے کہا نانا نہ مجھ رسالت پر چوکیداری سنسات میں کرنی ہے اللہ جو فرماتا ہے فسوف یات اللہ بقوم اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا جو خود کو ہم پر یحبون ہو اللہ نہ وہ پیار کریں گے اللہ نہ پیار کرنے کا مطلب کی فرمایا کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے نا پھر نہ وہ بچے بیک دیں نہ وہ گھر بیک دیں نہ کاروبار بیک دیں نہ انہوں نے کہا ستم کر ادھر ہنر آزما ہے تو تیر آزما ہم دیگر آزما آپ اس چیز کو سمجھے نا کہ یہ لبیک والوں کا مشہور کیا ہے میں نے کہا لوگ بتاتے نہیں ہیں لوگوں نے ساڑھی نسلوں کے اندر ہے قوم ہے نا جڑی لگی نہیں لبیک والے نام جو ہماری ریلیوں میں نہیں آئے ہمارے جلوسوں میں نہیں آئے ہمارے جلسوں میں نہیں آتے وہ کہتے ہیں جی یہ بڑے شدت پسند ہے اور میں کہا جی تسی ایک باری آؤ ساڑھی گل تے سنو بابا جی فرماتے سر پترو سانو بھی ایک باری بٹھاؤ مزہ تو یہ ہے نا کہ دونوں تصویر کے دونوں رخ دکھائیں کہ پھر پتہ چلے کہ یار حق تے کون اے بک بک کرنے والے کون نا نا الحمدللہ روڈ اس وقت بند ہوتے ہیں کہ جب گل نہ مننے بھیا ہوں ڈنڈے بغیر کام نہیں چل رہا ورنہ تحریک لبیک پاکستان کا جو منشور ہے جو مشن ہے جو کاج ہے وہ حضور کی عزت کی چوکیداری ہے ختم نبوت پر پہرے داری ہے اور پاکستان کے اندر حضور کی دین کو تخت پر بٹھانا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ہے تحریک اس وقت جو پاور میں جا رہی ہے نا ذاتی ساڑھا کوئی کردار نہیں بندہ جائے کہ میری وجہ تو امیر صاحب فرمان جو ناز میانا صاحب جو کوئی بھیا نا نا بابا جی فرمایا کرتے تھے تحریک لبیک پاکستان کا اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ اور جب تک یہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو پشت رسول اللہ کا ہاتھ موجود ہے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اس لیے آپ بھی نا دین نال جڑ جاؤ یار دین کا کام کرنا ہے وہ کسی بھی انداز میں بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے اچھا دین کا کام بھی پہلے نہیں ہو رہا لوگ ابھی کہتے ہیں یار تسی کہتے ہو دین کا کام کریں دین کا کام تو پہلے بھی ہو رہے ہیں نمازیں ہو رہی ہیں بچے پڑھائے جا رہے ہیں نکاح ہو رہے ہیں سارا کچھ آپ کون سی دین کی بات کرتے ہیں میں کہا جی ہم دین کا سر صرف نمازیں تو ساڑھا بڑا زور ہے ہونا بھی چاہیے بابا جی بھی فرماتے ہیں ہاں بچوں نماز پڑھے بنیادی بات ہے روزہ حج زکات صدقات خیرات ارکان اسلام ہونے تک پڑھے ابھی 5 یہی ہے نا نماز فرض ہے نا بالکل ہے فرض لیکن کتنی باری فرض ہے جی دیڑی کلمہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ فرض ہے زکات سال ایک دفعہ صاحب نصاب سے حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب نصاب کے اوپر چھٹا تو کسی دسے نہیں کہ یاد جہاد بھی فرض ہے جہاد کی گاڑی کوئی نہیں کرتے جہاد کی گل کریے تو پھر اللہ فرمائے یا النبی خرج المؤمنین علی القتال مومنوں کو جہاد کے لیے ابھاریے ان کو شوق دلائیے ان کو تعلیم دیں ان کی تربیت کریں ان کو رغبت دلائیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے وہاں ایک تلوار بھی نکال کر رکھنا اور لوگوں کو بتا کہ جب کھانے کے لیے کچھ مل جائے تو یہ کھا لینا بھی حضور کی سنت ہے کچھ نہ ملے تو پیٹ پر پتھر باندھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے جب دین پر کڑا وقت آ جائے تلوار نکال کر میدان عمل میں نکلنا یہ بھی میرے آقا مولا رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا من سب نبیاں فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ ہماری باتیں ساڑیاں کرنا کوڑیاں لگ دیا جی میں آج بھی جمعے گھر کی تھی حضرت میں کہنی وجہ یہ ہے کہ قوم نے نا اس میں ہر وہ سنی مراد ہے کہ جو حضور کے نام پر میٹھا تو کھائے لیکن اس سے کڑوی بات بھی برداشت نہ ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اب وقت ہے ہم بھی کرو حضور کے دین دا حضور این دے جو رہے ہیں ٹھیک ہے جی چاہو جو مانگتے ہیں جیلہ نہیں بندہ چلا جائے ساڑھے اسیر
جڑے اندر گئے جیل وہ کہتے جی کہ حلوے ہفتے ایک دفعہ سانو حلوہ بھی باقاعدگی نال ملتا سی. میں نے کہا کہ یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ان کو پتا تھا یہ اسیران ناموس سے رسالت ہے, حلوہ کھانے تے دل کرتا ہے تے جیل میں بھی آقا مولا حلوہ پہنچا دیتا. جے لانگ مارچ میں گئے اللہ کی عزت کی قسم ہے جڑے ساڑے نال گئے میں جڑے ہوتے جو مانگا کسی کے دل میں, پھر کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ یار حلوہ ہونا چاہیے تھا, اللہ کی عزت کی قسم آقا مولا نے وہ حلوہ پہنچا دیا تھا. جے کسی کاجو مانگے نا کہ آقا مولا نے کاجو بھی دیے ہیں, ناشتے چلغوزوں کے ساتھ کیے ہیں, سادہ پانی نہیں کافی نہ ملتا رہا ہے. اور میں کہہ جی کھانے کی باری آئے تو حضور پہنچا دیتے ہیں. دین کا کام کریں. پھر اگر کوئی کہے کہ جی دین کا کام تو ہو رہا ہے, تو میں کہا جی دین کا کام ہے کہ لوگوں کو دسو یار, آواز دے کے کیا کرو اے دو شہر ادھر بھی سوٹو دی ذرا اے بھی دھواں کھانا ہے. میں لڑکے کہتے تھے یار یہ آپریشن کس وقت, میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی اے شہر کا دھواں ہے, نشے ہی کر گیا تھا. آئے تھے صحیح نا. میں نے کہا جی اس طرح مزہ آتا ہے, ہم آپ کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. اے اپنے آپ کو یار دلیر کرو, دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, دین کا کام کریں, لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت روئے زمین پر, پاکستان نہیں روئے زمین پر, وہ عالم کفر ہو یا عالم اسلام ہو, ایک ہی جماعت ہے جو حضور کی عزت پر عملی طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تیرا کچھ کیا ہوتا تو تو اس طرح کی بات نہ کرتا. جن کے گئے ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں ہمیں فخر ہے, ہماری زندگی کا اثاثہ بھی یہ ہے, ہماری بخشش کا ذریعہ بھی وہی لوگ ہیں, اور ہم آپ کو بھی یہ کہتے ہیں. مگر یہ ضرور ہے اے گولی لگی جب ہمیں تو ساڑھا ہاتھ گیا, یہ ساڑھے پیر گئے, کہ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا نا تو یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب کی عزت کے لیے میں نے اپنا ہاتھ دبایا. اس لیے جہاد بھی انشاءاللہ لبیک والوں نے کرنا ہے, یہ انشاءاللہ کریں گے. لوگ بعض جڑے ساڑے سنتے ہیں نا جی تقریرا جذباتی کہتے ہیں یار یہ جذبات میں آ کر, میں کہا جی تساں جذباتی تقریرا بھی سن لو تو ساڑے جذبات میدان میں دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ جو جذبات ہیں حضور کی صحابہ کی تاریخ پڑھ کر آئی ہے. میں جی میدان بدر ہو گئے, حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا بھی صحابہ ہم نے جانا ہے. پورا واقعہ سورہ انفال کے اندر موجود ہے جی, آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اس میں باقاعدہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم نے لڑائی کے لیے جانا ہے میدان بدر کی طرف. 300 کنے صحابہ سن ہونے تک, لیکن ہوں بھی جنہوں ساڑھے بابے کی تقریر جنہیں نہیں سنی ہوں بھی کہتے ہیں 313 305 صحابہ تھے. ٹھیک ہے جی, جو عملی طور پر میدان بدر میں گئے, مقام روح پہ پہنچے نا, اے جڑے حجاج کرام عمرہ کرن تے حج کرن تشریف لے گئے ہو, مقام روح آتا ہے کہ میدان بدر سے پہلے وہاں ایک کنواں ہے جہاں کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ یہ وہ کنواں ہے کہ جس مقام پر 70 نبیوں نے پانی پیا ہے, حضور نے بھی پیا, حضور کے صحابہ نے بھی پیا ہے. تو میں کہتی ہے تے پھر فیصلہ بھی حضور نے فرمایا ہے. وہ بھی دسو نا یار, اے بوتلاں میرے سمیت سارے تو بھر کے لے آندے نے مقام روح سے, تے پورا سال زندگی اسی گزار دے رہے, مرن دے ٹائم ابھی زمزم بھی نصیب ہوے تو نہ روح دا تھوڑا جا پانی پاؤ جی. تو میں کہا جی اتنے حضور کے صحابہ نے سٹینڈ کیا لیا تھا, فیصلہ کیا کیا تھا. حضور جب وہاں پہنچے نا, حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا, بھی کہنے دھوتی بندی ہے تے اتنے چادر نہیں, تلواریں نہیں, نیزے نہیں, گھوڑے نہیں, اٹھ نہیں, زیادہ راہ نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا صحابہ کو, بھی صحابہ اور دسو اگے جانا چاہیے یا پیچھے مڑ جانا چاہیے. پھر بابا جی فرماتے سن حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کھڑے ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سلمن خبال شیتا مکتا خبال من شیتا آدے من شیتا سالے من شیتا خود من اموال ما شیتا. یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں بھی آگے جانا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک تلوارہ نہیں, نیزے نہیں, گھوڑے نہیں, اٹھ نہیں, زیادہ راہ نہیں, لیکن نہ تیر و تیغ پر تکیہ, نہ نیزے پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے فقط ایک عالی کملی. صحابہ جب عرض کی تھی, آپ فرمایا صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں, آپ ہمیں حکم تو فرمائے نا, ہم کیسے اور کس طرح کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہیں. پلے کوئی بھی نہیں. آج سارا کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے کہ سارے کو ہو رہی ہے جی, ابدالی ہے, فلاں ہے, ڈمکان ہے جی, اے عرب ہار پہ چھوڑیاں سے داخل ہو گئے 1 نمبر گیٹ کے باہر. آیت کڑی لکھی ہے جی, واحد لهم استطاعت من قوة, اے ساری چھوڑیوں کے بعد لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے راشی والمرتشی کے علاوہ معاف النار.
رشوت لینا والا تے دینا والا دوویں دوست ہی اے ساڈے پیٹرول پمپاں تے جاؤ تے اوتھے ایک آیت لکھی ہوندی جی کیا ہوتی ہے جی آیت دسو نا جی ہے جی وہ آیت یہی ہے نا کہ یار وقوف الکیل والمیزان بالقسط اے آیتاں پوریاں لکھ دے ترجمے نہیں لکھ دے انہوں نے پتہ ہے عوام پڑھنا کوئی نہیں ہے تو اسی اپنا کام پورا کریے اچھا دودھ والی دکان پہ جاؤ تو حدیث مبارکہ لکھی ہوتی ہے من غشنا فلیس منا ہے نہیں جو ملاوٹ کرے سارے تو بڑی دھاندلی وہی اتری ہوتی ہے میں نے کہا یہ آیتیں لکھنے سے پترو دین نہیں آنا وَعَيْدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو گھوڑے کی مراد کی ہے وہ کائی قبیلہ نے گھوڑے مراد نہیں کرنے تھے اس سے مراد ہے اپنے گھوڑی سیدھے کر کے رکھو ابدالی سیدھے کر کے رکھے درہا ٹینٹ کا منہ ذرا ادھر کر کے رکھو یہ مراد ہے اس سے لیکن نہیں انہوں نے سیدھے کی ہونے جڑے سیدھے انہوں نے بھی انہیں ڈیگا کر کے رکھے میں نے کہا نہیں اس طرح حضور کا دین رخ پر نہیں آنا ہے ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ جب حضور کے غلام کے لبیک والے آئیں گے تو میں کہا یہ کسی بڑھاؤ ہے ہم سانو مضبوط کرو کہ لبیک والے آئیں پھر اے جتنے تو سے بڑھائے ہونے نا تو انشاءاللہ چراغ کی لبیک والے کھانے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک بات جو میرے نئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ کس طرح چلان گے یہ فرق جذبات ہیں میں کہ مولوی صاحب علامہ کوئی نہیں کہا تھا کہ اندر گرمائش مچی ہے میری کوئی جذبات کی بات ہے ہم نے تو یہ منظر دیکھا اللہ کی عزت کی قسم لانگ مارچ میں جو گئے ہیں وہ جڑے 9 کلومیٹر اگے راہ صاف کرتے سن کہتے سن آ جاؤ تسی او پئیاں سوٹیاں تے او سارا کچھ وہ جا رہے جن کے پاس سارا کچھ تھا میں کہا پترو تہاڈے کو سارا کچھ ہے نہیں ہے اسلام کی قوت نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے اینڈ کر کے آتے ہیں کہ نہیں نہیں یار ہم نے یہ جانیں رکھی حضور کے لیے میرا بات کا ٹاور ہونے کی 200 میٹر اس کی ہائٹ ہے 200 میٹر کتنے فٹ بنتا ہے جی 1 میٹر کتنے فٹ ہے 3 فٹ ہے تو کتنے فٹ ہو گئے 600 فٹ ہو گئے دل کرے کہ یار اتنے لمبے ٹاور دیتے ہم نے تاجداری ختم نبوت کا علم بلند کرنا جھنڈا لانا ہے تو 2 جنے چھال مار کے چل گئے پہنچ کے جا کے انہیں جھنڈا لہرا دیتا ہے سفید رنگ اچھا پھر کسی نے کہا یار یہ رات کو نظر آتا ہے دن کو نظر نہیں آتا انہوں نے کہا کہ گالی کو پھر چھال مار کے کالا جھنڈا پھر لے کے اٹھ چلے گئے انہیں کسی کہا یار چٹا بھی آ گیا کالا بھی آ گیا اور ساوے رنگ کا بھی ہونا چاہیے انہوں نے کہا یار یہ پریشانی والی بات ہے لبیک والے جو کہتے ہیں نا وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں وہ جڑے پھر چھال مار کے پھر چڑھ گئے میں کہا جی ساڑھے کو 10 فٹ ہے نہیں چڑھن ہوتا ہے جو میں نے کہا لبیک والوں کا ارادہ کیا ہے کہ ہم جہاں تک جانا چاہیں گے وہاں تک جا کے رہیں گے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تکلیف ہے کہ یار یہ برما کی بات کرتے ہیں کشمیر کی بات کرتے ہیں فلسطین کی بات کرتے ہیں چیچنیا اور بوسنیا کی بات کرتے ہیں میں کہا پترا سی ہر اس بندے کی بات کرتے ہیں جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے آج 31 دسمبر آج تو پتہ ہے ایک تاریخی دن ہے آج کس کا یوم شہادت ہے صدر صدائے لبیک کا نہیں پتہ ہونا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا آج صدر صدام حسین کا یوم شہادت ہے اور بڑے تاریخی جملہ بابا جی کا امیر مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یار یہ منظر بھی کبھی کسی نے دیکھا ہوگا کہ موت کو دیکھ کر پھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی کو دیکھنا ہو تو صدام کی پھانسی کا منظر دیکھ لے بالکل موجود ہے جی ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کہ جب عدالت کے اندر عدالت میں نہیں سی کورٹ سی نا انگریزوں کی کورٹیں ہوتی ہیں وہاں فیصلہ سنایا کہ ابھی صدام حسین کو پھانسی ہے تو جنا پھر ہنس گیا میں نے کہا یہ ہوتے ہیں حضور کے غلام بابا جی ہمیں تو نہیں فرماتے سن کہ فیض اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دسیا کہ یار پھانسی تے پھندے جانا تے لوگوں دے خون سک جاندے لیکن اے جڑا 86 سال دا بابا ہوئے جی ہوے آل نبی اولاد علی پھانسی کا پھندے کی طرف جانے کا انداز بابا جی فرماتے سن کہ میں میری ٹنگ سلامت ہونا تو تانوں دسا کہ بابا ٹریا اے انداز سی جس طرح پہلوان جاتے ہیں جانا گیا جی پھر پھانسی کے پھندے کو چوما بھی تے اے جاندے ہو پورا ایک کلام جڑا تسی فاروق الحسن صاحب کی زبانی سن دے ہو جی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا
اے پورا کلام بابے نے 86 سال کی عمر میں پھانسی کی سزا سن کے پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے یہ لکھ دیا. میں نے کہا کہ ان کے غلام تھے، اسی انہوں نے مننا رہے ہیں. یہ اپنے آپ کے ساتھ آپ نے وعدہ کرنا ہے. ہم نے تحریک کا کام کرنا ہے. الحمدللہ یہ تحریک کا کیا کام ہے؟ یہ پیغام پہنچائیں کہ حضور کے غلام آنے والے ہیں. انشاءاللہ اسی انہوں نے مضبوط کرو گے. مضبوط کیا ہے؟ آپ کہیں گے یار میں تحریک کے ساتھ کھڑا ہوں، میرے بچے تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں، میرا پورا خاندان تحریک کے ساتھ کھڑا ہے. ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، کام سارا بابا جی فرما گئے ہیں. کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا ہے. ہم نے ان کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں. یہی ایک مشن ہے کہ گھر گھر پیغام پہنچائیں. جڑے کل تک کہتے سن کہ یار بابا گانا کرتے، جنہوں نے بابا جی کو نہیں سنا وہ آج بھی نہیں کہتے. ان کو یار گانا کر دیا، میں تینوں 2 کلپ سائن کر دوں جس میں بابا جی گانا کر کے دیکھا. وہ 2 سنے گا تو انشاءاللہ مرید نہ ہو گیا تو پھر کہنا یہ اتنا لوگ یہ ہماری تقریر کی وجہ سے تسی آئے ہو. نہ یہ بابا جی کا فیض ہے جی. ہاں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تلے تو لے کے ہوتے تک کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ بابا جی کا فیضان ہے جو آج بھی اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. اچھا جی، اور آخری پہ چونکہ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خطبہ بابا جی سناتے سن. کیا آدھی گانا ہے نا جی. آپ تو خلیفہ اول تھے، خلیفہ بلا فصل بنے. میں کہا جی خلیفہ اول ہو بن، خلیفہ بلا فصل ہو بن یار غار ہے. آپ کا پہلا خطبہ کیا تھا جی؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں ہن نماز کا ٹائم ہو گیا تو نمازاں پڑھو تے پھر روزے تے حج تے زکاتاں تے صدقاتاں تے خیرات. نہ آپ نے فرمایا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن الصدق فاعلونی وإن الصدق فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں خلیفہ بنا نہیں بلکہ تم نے مجھے خلیفہ بنایا. ولست بخیرکم تو میں تہاڈے کول چنگا نہیں ہوں. آج لوگ کہتے ہیں جی ہم سے اچھا ہے ہی کوئی. خلیفہ اول حضور کے یار وہ فرما رہے ہو کہ میں خلیفہ بڑا نہیں بلکہ تو سب بنایا ہے. میرے بارے میں اچھا گمان کی طرح خلیفہ بنا دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ میں تم سے اچھا نہیں. آپ نے فرمایا فإن الصدق فاعلونی، جے میں چنگے کام کرنا تے پھر تو سب میری مدد کر دی گا. وإن الصدق فقومونی، جے میں آگے پیچھے ہوا دین سے ہٹ کر بات کروں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے. صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ اگر میں دین سے دائیں بائیں جاؤں گا تو کام کروں تو تم نے فقط میں مونی میرے خلاف کھڑے ہو جانا ہے. فرمایا صدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریق علی حق انشاءاللہ. فرمایا تمہارے ہاں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ جو اس کا حق ہے میں اسے دلا نہ دوں اگر اللہ چاہے. والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ. اور تمہارے نزدیک بڑا بدماش ہے نا، میرے نزدیک بڑا کمزور ہے. دوسروں کا مال کھا کر وہ کہتا ہے کہ جی میں قوی ہوں. فرمایا کہ ابو بکر اس سے مال لے کر نہ حقدار تک پہنچائے گا انشاءاللہ. فرمایا لا یدعوکم من الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل. فرمایا کہ جب تک قوم جہاد کرتی رہے گی نا اللہ اسے عروج عطا فرماتا رہے گا، اور اگر جہاد کو چھوڑ دیں گے تو فرمایا کہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دی جائے گا. ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم قط الا عمهم اللہ بالبلاء. فرمایا کہ جب قوم فحاشی میں اور یانی میں ملبوس ہو جائے گی، ملبس ہو جائے گی، اس میں پڑ جائے گی تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت ان پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ جو اس سے پہلے بھی انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا نہ بعد میں کبھی وہ دیکھیں گے. اے جی آپ کا خطبہ. پھر آپ نے فرمایا کہ ہوں نماز کا ٹائم ہو گیا لہٰذا تسی نماز پڑھو. یہ آپ نے نماز کا ذکر بھی آخر میں فرمایا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا تو پڑھو. میں کہا جی جہاد کی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف گل نہیں کی تھی جی. پھر اے جی جنگ یمامہ اسی وقت چھڑی لشکر اسامہ بھیجنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے حضور خود حکم ارشاد فرما چکے تھے کہ جاؤ جا کے تو یمامہ کے اندر مسلمہ کا زیادہ سیر لے کے آؤ میری بارگاہ میں. وہ حکم ہو چکا تھا، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حضور کا جسد اقدس پڑا ہوا ہے، لیکن جس لشکر کی روانی کا حکم حضور دے گئے وہ جا کر رہے ہیں. چند مخلص آئے، انہوں نے کیا حضرت
امیر المومنین مہربانی فرماؤ کہ حضور کی تدفین تک اس کو روک لیں. آپ نے فرمایا نا، جس کی روانگی کا حضور حکم دے گئے ہیں، ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے کہ اس کو روکے. پھر کوئی مخلص آیا، انہیں آ کے کہہ دی اچھا جی اس طرح کہ حضرت اسامہ کی عمر تو بڑی تھوڑی ہے، جس طرح 7.5 کی عمر تھوڑی ہے، ایسی آیت ہے جڑا کوئی 80 سال تو ہونا چاہیے سی. میں کہ بعض اوقات 80 سال کے بابے وہ کام نہیں کرتے جڑے 27 سال کے جوان کر جاتے ہیں. اچھا چونکہ مومنانہ مشورہ آیا تھا، لسانہ مشورہ آیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ پہنچو، لیکن باوجود اس کے میں کہا جی حاکم وقت ہو تو پھر ایسا ہو. اچھا جی آپ نے پھر کیا فرمایا؟ اینج نہیں آخیا کہ ہونے تھے حضرت اسامہ کی عمر تھوڑی ہے، مشورے بڑے آ رہے ہیں تو روک لینا چاہیے. آپ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اسامہ آپ جائیں، جہاں آپ اپنے آپ کو کمزور پائیں گے وہاں صدیق اکبر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں کہتی اینج کر کے گل ہوتی آج بات کرتے ہی نہیں ہیں جی. ہم نے جن اصناف کی تعلیمات پڑھی ہیں وہ تو دلیری کے ساتھ بات کرتے تھے. بندہ ممبر رسول کا وارث ہو، اپنے آپ کو دین کا ترجمان کرتا ہو، بندہ آ کے یار تو ہٹی گھر گھر ہے، میں کہا پترا تیری بیبے نہیں سنتی تھی، تو انسانوں تو نہ کہنا کہ کشمیر کی بات نہ کرے. ہمیں تو مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں اپنے گھر سے بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات پہلے کرتے ہیں. اور واللہ العظیم میں یہ اپنے پورے وثوق اور اپنے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، ہم امیر اللہ پاک جوان دیتا ہے جو اتنا دلیر جوان جو یہ کہتا ہے کہ تسی ساڑھے واسطے تگڑیاں دعا کرو، اسی تمہیں ایک جمعہ بیت المقدس سے جان پڑھاوا گے. میں کہا جی کوئی ایسا لیڈر دکھاؤ جنہیں یہ گل کی ہوگی. یار ڈاکٹر عبد القدیر خان ایڑیاں رگڑ کر دنیا سے چلا گیا، کسی گل کی تھی نہ. لبیک والے کہتے تھے کہ ہماری حکومت آئے تو صدر پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان ہو گیا. اور یہ لبیک والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لبیک والے آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کی صدیقی قوم کی بیٹی کو رہا کر آ کے ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ. میں کہا کہ یہ گلا نہیں انشاءاللہ تسی مضبوط کرو نا. ہاں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. میں گل اکثر کہتا ہوں ہم انشاءاللہ فجر کی نماز قبلہ مجاہدین کے مزار پر پڑھیں گے، مغرب کی نماز سے جا کے دلی کے قلعے پڑھنی ہے. ہوگا کہ جب آپ تحریک کو مضبوط کریں گے، تحریک مضبوط سیمنٹ نہ نہیں ہونی گی. ان کا دست بازو بننا ہے. آپ نے کہتے ہیں شیخ سعدی کی شکم درویش تندور خدا جو چیز آئے فنا در فناس ہے نہیں شاہ جی. تو یہ جو ہے نا یہ بالکل ہم نے کھانا ہے حضور کے نام پر. پھر آئے جب واری آئے نا تو پھر دسنا ہے کہ یار 7:30 کی میں نے مقصد کے اندر میں کہ تمہیں نہ رکھیں گے تو جی جا کے تو پھٹ جانا ہے جی این کر کے حضور کے غلام آ گئے ہیں. یہ انشاءاللہ وقت آئے گا. آپ نے تحریک کو مضبوط کرنا ہے، گھر گھر پیغام پہنچائیں. جس طرح نہیں لوگوں کو مقصد سمجھ آ گیا تو 7:30 ٹور بیٹھ گئے انشاءاللہ. انہیں پتہ ہے کہ یار یہ بالکل اپنے کاز میں مخلص ہیں، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. باقی اے گل میں آخر سے لازمی سناتا ہوں کہ جی میرے ایک کرنے سے کیا ہو جائے گا. حاجی صاحب آخر کہ میں بزرگ آدمی ہوں، حاجی غلام حیدر صاحب، میں ایک اکیلا آدمی کرنے سے میرے سے کیا حضور کا دین آ جائے گا؟ میں کہا جی بالکل آئے گا. کیا آپ نے اسی کا کام تو کرے نا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر بادشاہ نے ٹینکر کروایا. انہوں نے کہا جی اے وارڈ 2 والے 15 رہے آپ نے یہ سارا دودھ سنبھالنا ہے. صبح میری آنکھ کھلی سب سے پہلے تو میں کہا جی پورے گرائے نے یاسر صاحب بھی اس میں دودھ پانا ہے، حضرت بھی اس میں دودھ پانا ہے، شکیل صاحب بھی حاجی صاحب بھی دودھ پانا ہے. تو میں اگر اپنے 5 کلو کا پانی پا دیتا ہے تو کی پتہ لگنا ہے. لوگوں کی نظر میں مولوی صاحب تو ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حاجی صاحب اٹھے. حاجی صاحب سے مراد جنرلی بات ہے نا، کوئی اینگ نہ کہ یار اس لیے میں نے پہلی بات اپنی کی ہے. اچھا حاجی صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ یار اور تو مولوی صاحب ہی نہیں دیکھ رہے، بادشاہ کو تو دیکھ رہے ہیں. پورا علاقہ جو دودھ ڈالے گا تو میں اگر اپنے حصے کا پانی ڈال دوں تو کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد راجہ صاحب اٹھے، انہوں نے بھی یہ سنا پورے علاقے نے دودھ ڈالنا ہے، اگر میں پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد سارا پانی پڑے. شام ہوئی تو کیا ہوا جی؟ ڈھکن کھولا، بادشاہ نے ڈھکن کھلوایا تو اندر سے کیا نکلا جی؟ کہتے رہے کہ یار سب جو دودھ ڈالیں گے تو میں اپنے حصے کا پانی. ہم یار آپ یہ نہ دیکھیں کہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں، چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں. یہ بتا کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا. بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ پوچھ لیا
کہ میں نے تو دین کے لیے یہاں پتھر کھائے ہیں، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ایسی کیا نمازیں پڑھتے رہتے روزے رکھتے رہے حج کرتے رہے، نہ ہم نے دین یہ تو تسی اپنے سیدھا کرتے رہے نا، فرض ہے نا یہ ساری چیزیں بتاؤ حضور کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ پتر دیتا ہے یا نہ اس کو تو ہم ڈاکٹر بناتے رہے، انجینئر بناتے رہے، بنائیں یہ ساری چیزیں ہیں دنیا، لیکن نہ حضور کا غلام پہلے بنا، یاد رکھیں سرکار کے نوکر پہلے۔ اس لیے اپنے آپ کو تحریک کے ساتھ وابستہ کریں۔ جن ساتھیوں کی زبانی کلامی اور نیت سازی ہے تحریک کے ساتھ، یہ میں بھی تحریک والا ہوں، میں بھی تحریک والا ہے جی، وہ بھی لبیک والا ہے، ایسے نہیں زبانی کلامی نہیں، آپ وہ رکنیت سازی فارم فل کریں۔ بھئی کس واسطے؟ شاہ رضوی صاحب واسطے، بابا جی واسطے نہ، وہ آپ پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، گھر رکھیں تو نال وصیت کرو کہ جی اے میرے کفن وچ رکھنا ہے، کیوں یہ میری ضمانت ہے بخشش کی انشاءاللہ العزیز۔ اے جب تہاڈا جذبہ ہونا ہے تو پھر تاں جا کے حضور کا دین داخل کرنا۔ لبیک والوں کی ایف آئی آر ہوتے ہیں وہ حضور کی عزت پر چوکیداری کی وجہ سے، اے بھی ساڑیاں بخشش دے۔ بابا جی دنیا سے گئے تھے، پتہ ہے تمہیں کتنے پرچے سن؟ 72 پرچے سن آپ نے، بعض کہتے ہیں 76 پرچے تھے۔ قبلہ شاہ رضوی صاحب کے کتنے پرچے سن لاسٹ ٹائم؟ 92 پرچہ تھا آپ کے، ان کو ختم کیتے تھے کوئی ہیں جی۔ قبلہ علی مجاہدین آخر وقت میں کتنا جیل میں رہے؟ 6 مہینے۔ شہزادہ پھر کتنا عرصہ؟ یہ 7 مہینے سے 8 دن جیل میں رہے، ہمارے قائد محترم رہے۔ میں کہا جی جیل جا کے اگر کوئی پریشانی ہوتی تو سارے قائد محترم نہیں ہوتی، لیکن نہ پریشانی نہیں لینی، بالکل لنگر وہاں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، بن تو بنے لنگر بھی چنگے لگتے ملتے تو میں کہا جی یہاں تو چنگے مولوی تمہیں جیل سننے واسطے مل جاتے ہیں، فاروق الحسن جہاں جنا تمہیں جیل لگتا ہے، اور کی چاہیے؟ اس واسطے پریشان نہ ہو کرو، جیلوں میں بھی جانا پڑے، پھر بھی این سجن بابا تو نہیں سجن۔ آپ سے 10 بدستہ یہ گزارش ہے اپنے آپ کو تحریک کے ساتھ جوڑے، ٹھیک ہے جی، رکنیت ساز فارم فل کریں، دین کا کام کریے، میرے تو گھس جاؤ، تحریک کا منشور گھر گھر میں عام کریں، ہمارا ایمان ہے، نعت بھی ہے نا، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ مانتے ہیں آپ۔ محفل کس نے کروائی حضور دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، لنگر کس نے پکایا ہے، کتنا حصہ ڈالا ہے حضور جانتے ہیں، کتنے ساتھی آئے ہو، دل کی لے گیا حضور جانتے ہیں، یہی ایمان ہے نا ہمارا، یاد ہے حضور جانتے ہیں۔ پہلے عرض ہو چکا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تیسرا سوال بڑا لازمی ہونا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا رسول اللہ کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ پہلے 2 سوال بڑے سادے تھے، لیکن تیسرا جو ہے وہ مقید ہے، زندگی کے ساتھ ہے، دنیا میں آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، تو اگر کہیں کہ آگا رسول اللہ کی گل نہیں بنتے۔ لہٰذا ہماری ان محفلوں کا یہی سیاست بھی ہم اس لیے ٹچ کرتے ہیں کہ دین کیسا ہے، کیونکہ سانو ہونے تک دین تو وہی ہے لیکن 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، ان کا اپنا طرز انداز آپ کرتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ بابا جی دسیا نہ جہاد بھی رکن اسلام ہے، صرف نماز پڑھ کے ایتھے محراب نہیں پڑھنے، تلوار لے کے میدان میں بھی نکلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دعا سی کریے کہ جی سانو شہادت کی موت عطا فرما، مولوی صاحب بھی کر دیں کہ ساری اونچی آ دیں آمین، اور شہادت کی تمنا کرنا اور دعا کرنا کہ حضور کی سنت نبھا جائے۔ تو میں کہا کہ دعا کرتے سن حضور کے، حضور میدان میں بھی جانتے سن۔ آپ کتنے غزوات مبارک لڑے؟ 27 غزوات میرے آقا مولا نے لڑے ہیں بنفس نفیس، اس کے علاوہ جو سرایہ ہیں وہ 20 کے حساب سے ہیں۔ آقا علیہ السلام گھر میں بیٹھ کر دعا نہیں کر سکتے سن، مولوی صاحب دعا کرتے ہیں سانو موت شہادت کی، سارے کہتے ہیں جی آمین۔ میں کہا جی مولوی صاحب میدان جہاد جانا تو سب کوئی نہیں، لبیک والوں کے ساتھ شہادت کا موقع بھی آپ کو لبیک والے ادا کریں گے۔ لہٰذا دین کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے، دین کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم ناموس رسالت کے چوکیدار ہیں، ختم نبوت کے چوکیدار ہیں،
اللہ ہماری اس چوکیداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اس مشن کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے, چلنے کی استقامت نصیب فرمائے. اصل بات تو یہی ہوتی ہے, باقی اپنا اپنا مشن ہے جی, لوگ کیا کر رہے ہیں, کدھر چاہ رہے ہیں جی. سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ بابا جی سنایا کرتے تھے اکثر. آپ فرماتے تھے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اپنے دربار میں اعلان فرمایا, انہوں نے کیا کہ یار میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, تو آڈے جو اگر فقیر جنا ہوئے کہ جڑی میری زیارت کرا دے, ٹھیک ہے جی. ایک جنا اٹھے بچوں جس سے گھر کا لنگر پانی نہیں چلتا سی, وہ انہیں کیا بادشاہ سلامت یہ کام آپ میرے دل میں چھوڑے. بادشاہ کے بھی کرنا کی ہے, انہیں کہا جی آپ 6 مہینے نا میرے گھر وظیفہ بھیجتے رہے, دانا شالا پوریاں کرو, آٹا بھیجو, تو میں کچھ چلا چلا کرتا ہے تو تمہیں حضرت خضر کے ساتھ ملاقات ہو جائے. 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد جنا حاضر ہوا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے پوچھا, آپ نے فرمایا بھائی سنا کوئی حضرت خضر کے ساتھ ملاقات کی کوئی سبیل بنی ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی بس وہ وظیفے اتنے تھلے ہو گئے, پٹھے سجے ہو گئے جی, ہیں جی. جی کہتے تھوڑی جی اور مہربانی فرماؤ تو میں اور کوشش کرتا ہوں, میں جا کے کوئی دریا کے کنارے اور چلا کاٹتا ہوں. سلطان محمود غزنوی کو کیا پریشانی تھی, بیت المال سے وظیفہ جا رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ لا دو. 6 مہینے اور گزر گئے, سال گزر گیا تھا. پھر جنا آیا جی, دربار لگا ہوا ہے, علماء بیٹھے ہیں, محدث بیٹھے ہیں, صوفی بیٹھے ہیں, شاعر بیٹھے ہیں. آپ نے پھر اس سے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ ملاقات حضرت خضر کے ساتھ سبیل بنی. اس نے کہا حضرت مہربانی فرما دو, میں نے معاف کر دو, میں یہ کام نہیں کر سکتا. سلطان محمود غزنوی نے کہا پتر معافی تو بعد دینا, پہلے حساب دے. 12 مہینے تو لنگر کھانا رہ جاتا. میں کہ سلطان محمود غزنوی نے سال کا حساب مانگ لیا ہے, میری عمر ہو گئی تھی 38 سال, حضور کے نام پر لنگر کھاتے ہوئے, تو حضور کی آمد دینا کچھ ساری زندگی میرے نام پر لنگر کھایا تو وفا میرے ساتھ کتنی کی ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ کتنی عمر ہوگی, حضور کے نام پر کتنا کھایا ہے, تو وفا کتنی کی تھی. سلطان محمود غزنوی نے مولانا نے جب پوچھا نا معذرت آگے آپ سے میں رک جا اے ہوں ذرا میں اپنے مشیروں کو نہ پوچھا نا کہ سزا کی ہونی چاہیے. وہ پہلا انہوں نے کہا کہ حضرت ایدا سر وڑ دو, انہیں وظیفہ بھی کھا دیا تے جھوٹ بھی بولا ہے, تے انہیں زیارت بھی نہیں کروائی, ملاقات کی سبیل بھی نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی, آگے جی تھوڑا مسئلہ. اتنے بزرگ بیٹھے سن, سفید ریش باروب چہرہ. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ سر لا دینا چاہیے. دوسرے کو پوچھا جی ہاں بھی مشیر ثانی تو دس ایسے نال کی کرنا چاہیے. انہوں نے کہا حضرت گل ہے کہ وڈو نہیں لیکن اینو کتے آگے پا دیں تاکہ انہوں پتہ چلے کہ بادشاہ کے ساتھ یہ کام کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ بزرگ پھر بول اٹھے, انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جی تیسرا انہوں نے کہا یار نے اپنے اپنے مشورے. سلطان محمود غزنوی کے خادم خاص کا نام کیا تھا؟ ایاز. ایاز نے کہا یار اے میرا معتمد خاص ہے, یہ جو بات کرے گا نا بالکل ٹھیک کرے گا, تو شاید ہی ڈنڈو کرے گا. اچھا وہ کیا کہتے ہیں جی, ایاز سے جب پوچھا نا, ایاز کہتا ہے جی کہ بادشاہ سلامت گالیں دے کہ نہ یہ دوڑ لاؤ نہ یہ کتے آگے پاؤ, اس کو آپ معاف فرما. تو اڈا کی جانا ہے, میں تو ماں سے یہ کھاتا رہا ہے, نہیں کروا سکتا, کوئی بات نہیں. وہ جڑے بزرگ بیٹھے سن سفید ریش باروب چہرہ, انہوں نے کہا بادشاہ یہ بھی ٹھیک ہے. بادشاہ پریشان ہو گئے, سارے بھائی بشیر بھی رک جاؤ, تو ملزم بھی حضرت کی طرف متوجہ ہو گیا نا, وہ جو باروب شخصیت بیٹھی تھی. انہوں نے کہا حضرت گل دے دسو کہ پہلا کہہ رہا ہے کہ ایسی دوڑ وڈ دو, وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, کتے کے پا دو, وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے, یہ کہہ رہا ہے بخش دو, وہ بھی ٹھیک. دسو بھی ہوں گل کہتی مننی چاہیے. انہوں نے کہا حضرت گل ہے کہ جنہیں کہ آنا بھی ادا سر وڈ دو, دوڑ لا دو, یہ جدی کشتی کسائی ہے. یہ پیو دادے کا کام ہی دوڑنا وڈنا سی, بکریاں دیاں تے کتےاں دیاں تے کھوتے یہی کام کرتے رہتے نہیں, مشورہ بھی یہ دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یار یہ جدی کشتی کسائی ہے, اس نے مشورہ بھی ایسا ہی دینا تھا. جہاں تک بات ہے دوسرے کی جو کہتا ہے کہ کتوں کے آگے ڈال دیا جائے, یہ پیو دادے جڑے نا فرنگیاں دے کتے نواندے رہے, اس نے مشورہ بھی تو وہی دینا تھا نا, کتے کے آگے ڈال دے. رہ گئی بات آپ کے معتمد خاص خادم خاص ایاز کی, اے جنا آلے نبی اولاد علی ہے جی, تے اینے گل بھی اس طرح بھی کرتے تھے نا کہ بڑوں کا طریقہ کار ہی یہ رہا ہے کہ وہ درگزر کر دیتے ہیں, وہ معافی دے دیتے ہیں. اے جب ایاز کے بارے میں پتہ چلا نا, سلطان محمود غزنوی بھی نہیں جانتا تھا کہ ایاز سید ہے, آلے نبی اولاد علی. ایاز کا پھر
کام سنو گے. ایاز نے جب بات سننے لگا بادشاہ سلامت تسی بھی رک جاؤ, اے بزرگوں بھی ذرا تسی بھی چپ کر جاؤ, آپ نے میرا راز افشا کیا ہے. ہنے تک سلطان محمود غزنوی نے بھی نہیں پتا سی کہ میں سید ہوں, لیکن ہن تساں میرا راز افشا کیتا تے بادشاہ سلامت اے جڑا میرا راز افشا کر رہا ہے نا, اے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام خود نے. جن کا طریقہ کار رہا انہوں کو لے کے تھلے تک تے پھر اے کام خون کے ذریعے تے نسلوں تک جاتا ہے. میں نے کہا جی آج الحمدللہ میں اور آپ حضور کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں, اس میں ساڈا خاصا کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ ہمارے آبا و اجداد کا کمال, ساڑیاں ماما لوری دینی ہیں سن سچے یا رسول اللہ, یہ ان کا فیض ہے کہ آج ہم لبیک کے ساتھ جڑے ہوئے, یا پھر یہ فیض ہے حضور کے لنگر کا جو ہم کھاتے ہیں. پھر وہ چونکہ پاکیزہ ہوتا ہے وہ ہمیں دائیں بائیں جانے نہیں دیتا, اس لیے ہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بخشش کا کوئی ذریعہ ہے اور دنیا میں بھی یہ نعرے لگائیں اور مرنے کے بعد ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل کی بات آئے نا کہ بتا تو اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, تو پھر ساڑیاں زبانہ بے ساختہ بول اٹھن لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہمیں اسی نعرے میں رکھے زندگی میں بھی, موت دے تو اسی نعرے میں دے, سارے جنازے اٹھیں تو اسی نعرے میں, جدو میدان معاشر میں اٹھیں تو اسی نعرے میں. تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب بالکل اخلاص کے ساتھ بغیر کسی ہیل حجت کے تحریک کے ساتھ لگیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اللہ اس کا دنیا میں بھی اجر دے گا, آخرت میں بھی. دنیا میں ہم نے کسی سے اس کا صلہ نہیں ماننا ہے, اس کی جزا کر قیامت کے دن حضور خود عطا فرمائیں گے. گزارش بس اتنی ہے کہ آپ تحریک کے ساتھ لگ جائیں. ٹھیک ہے جی, تحریک کا کام کریں, دن رات کام کریں, اور اللہ رب العزت نے اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے محفل پاک کو ترتیب دیا ہے قبلہ من مجاہدین علی رحمہ کی سال ثواب کے لیے, مشن تو یہی ہے نا, پھول بھی سٹ لے جی, گلا بھی سن لیں, یہ کنا دے چسکے واسطے نہیں ہونی چاہیے. نہ ہم سناتے ہیں کانوں کے چسکوں کے لیے, نہ چاہتے ہیں کہ یار بس بابا جی کا یہی مشن تھا, اس مشن کو آگے لے کر چلنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں وابستگی نصیب فرمائے, اخلاص نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.